میں نیم برہنہ لباس پہنی اپنے لاؤنج میں چہل قدمی کر رہی تھی، اور میں روز ہی اس طرح کا لباس پہنتی کہ جس سے میرے جسم واضح طور پر نظر آتا تھا، اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ کم عمری میں ہی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ رشتہ ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت برداشت کر کے اپنے پسند کی شادی کی تھی۔ حنان اور میں دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور شروع سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حنان کے گھر والے بھی زیادہ اس رشتے سے خوش نہیں تھے، لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ عرصے راس نہیں آئی، اور میں بیوہ ہو گئی اور اکیلی ایک نوکر کے ساتھ رہی تھی۔ میرے ایسے لباس پہننے کا مقصد بھی اپنے نوکر کی وفاداری کا امتحان لینا تھا، لیکن ایک رات نوکر نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو کوئی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی مرد ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، لیکن قسمت کے معاملے میں بہت بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن میں میرا کوئی ثانی تھا۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے مردوں کی نظر مجھ پر جم جاتی۔ میری اسی خوبصورتی جوانی کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ میرے ماں باپ ویسے بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے جب اپنے والدین کو حنان کے بارے میں بتایا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن ان کو شادی کی بھی جلدی تھی، اس لیے میری ضد کے سامنے بھی بے بس ہو گئے، اور 18 سال کی عمر میں ہی رخصت ہو کر میں اپنے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ حنان بہت خوبصورت اور جوان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو خوب نظر لگاتا اور میری سوچ کر خوشی سے سرشار ہو جاتی کہ خدا نے میرے حصے میں بس ساری خوشیاں لکھ دی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں تنہائی کا شکار تھی، مگر اب حنان کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائش بھی زندگی کا حصہ ہے۔ میری اور حنان کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میرے ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے اور میری ساس کی اس کی وجہ سے کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ کب میں انہیں خوشخبری سناؤں گی، وہ خوشی میں جھوم اٹھیں، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میری ساس نے حنان سے دوسری شادی کا کہہ دیا۔ حنان مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے پہلے انہوں نے موقع پر ہی نہ بول دیا۔ جب اس کی ماں نے اصرار کیا تو اصرار اور دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ بھی سکون ہو، لیکن میری یہ سوچ بس چند دنوں کی مہمان تھی۔ ایک دن حنان دفتر سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 22 سال کی بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ عدت کے دن گزارنے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، بالکل سچی کہتے ہیں۔ عدت کی چند مہینوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھے پر یہ باور کروا دیا کہ میں ان کے لیے محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اپنے خاندان کے عجیب عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لے کر آنے لگیں۔ ابھی تو میں حنان کی موت کے غم سے باہر نہیں آئی تھی، دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے، جبکہ میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ کیونکہ تلخ رویوں کے دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر یعنی حنان کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی۔ تنہا زندگی گزارنا ان منافقین کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا، جو میرے منہ پر تو بہت اچھے تھے لیکن میری پیٹھ پیچھے مجھے صرف اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں اپنے بنگلے واپس آ گئی تھی۔ حنان کا کاروبار ان کے بابا نے سنبھال لیا تھا، پر خرچے کی ایک خاص رقم میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے جمع کرواتے، تو مجھے عادت نہیں تھی تنہا رہنے کی۔ ہمیشہ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے رہتے تھے، لیکن اتنے دن بنگلہ بند رہنے کی وجہ سے سارے ہی ملازمین کام چھوڑ گئے تھے۔ تب میری ایک پرانی ملازمہ عرصے سے ہی میرے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے بھی چھٹی کی درخواست کی تھی، لیکن میں اس کے بغیر تو بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی بی بی جی میں گاؤں جاؤں گی تو وہاں سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گی، وہ آپ کے سارے کام کاج کر دیا کریں گے، آپ کا بہت خیال بھی رکھیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلوا لو پھر چلی جانا، تاکہ اسے کام بھی بتا سکو، اور وہ فوراً مان گئی اور اس نے اپنے بھائی
انس کو گاؤں سے بلا لیا۔ اس کا بھائی ایک 17 سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی 13-14 سال کا بچہ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ میری ملازمہ نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر سارا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ 2 دن میں ہی اس کی بہن نے اس کو سارا کام سمجھا دیا۔ اس کے بعد بیمار تو وہ ویسے ہی تھی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی طے کر دی تھی اور شاید وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری ملازمہ چلی گئی اور اس کا بھائی بنگلے کی سرونٹ کوارٹر میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ ہی نہیں تھے، اس لیے میں زیادہ نوکروں کا جھنجٹ بھی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح انس ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر آیا۔ میں روز صبح 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے وہ میرا ناشتہ سارے ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے میرے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا نے اسے عمر سے زیادہ ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ناشتہ کرتی ہوں تو وہ ایک بھرپور اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو ویسے ہی بہت سے آدمی مرتے ہیں، کہیں نیت بھی بدل تو نہیں جائے گی۔ میں نے ایک لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، جبکہ مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں خود بھی ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے انس کو دن بھر کے کام بتا دیے تھے اور وہ فوراً ہی کاموں میں لگ گیا تھا، لیکن میرے دماغ میں پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی نئی بھروسے مند ملازمہ کا انتظام کروں گی اور پھر انس کو نکال دوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھے ملنے نہیں آیا تھا۔ میری ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس طرح مگن تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتے تھے، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں۔ اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست بانو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر باہر ملک گئی تھی، اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی تو اسے میرے بیوہ ہونے کی خبر ملی تھی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی دکھ ہو گئی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ ملازمہ ڈھونڈ رہی ہوں، انس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ لڑکا ہے تو صحیح اور کام بھی اچھا کر رہا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نئی ملازمہ کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگی تم نے کیا بیوقوف ہو ہماری باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازم ہے اور انس بھی بہت شریف، اور خود ہی پریشان بھی ہو رہی ہو۔ میری مانو تو نئی ملازموں کی جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی ملازمائیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں اور دوسری بات تو یہ کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، خدا نخواستہ کہیں نئی ملازمہ تمہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ بانو کی بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، انس پر تو میں زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے بانو کہنے لگی اگر ایسا ہی ہے تو انس کا ٹیسٹ لے کر لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ انس کا ٹیسٹ لے لیتی ہوں، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اسے بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے اکیلے ہی رہنا تھا، کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میری ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد سے جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب میری زندگی میں کسی کی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، انس کا امتحان لینے کا بھی۔ ہر پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ انس اس
بیگ کے ساتھ کیا کرے گا؟ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری سامان لینا تھا دیکھ کر گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ انس بھی مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا، تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوگا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے ویسے ہی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا کہ انس کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا تو وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر موجود پیسے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے انس سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے راستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسوں کی نظر ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ مجھے صبح کا انتظار تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی امتحان میں وہ کس طرح پاس ہوگا۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں ہی نیند ہی نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں نے حیران ہوئی، لیکن انس کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، اور میرے آگے انس کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ پیسے تقریباً ₹1,00,000 کے قریب تھے۔ میں نے انس سے کہا کہ یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ لو، میں اسے اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ انس ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میڈم میں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں اور حلال ہی کھانا پسند کرتا ہوں۔ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے تھے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ انس کی نیت بالکل صاف ہے، وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا، یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر انس آخری مرحلے کو پار کر جاتا تو ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی اور 16 سنگار کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت آ رہی تھی۔ میری نظریں اپنے ہی حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھیں، تو انس کیسے میری اس خوبصورتی کی تاب لا سکتا تھا؟ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھی اور انس سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ اسے سر جھکائے شام کی چائے لے کر آیا تو میں اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اسے اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا، پھر فوراً نظر جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر اس سے مجھے نہیں دیکھا۔ میری ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ عزت دار اور شرم حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں انس کے کردار سے مرعوب ہو گئی تھی۔ واقعی وہ ایک پاک کردار شخص تھا، لیکن میں مزید کچھ دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اس لیے ہر دن میں نیا لباس پہن کر تیار ہوتی، کبھی اسے ڈائننگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ کوارٹر کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دی، پھر بھاگا چلا آیا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے انس سے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ مجھے کافی بنا کر دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن میں گئی، لگ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں انس پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ پوری طرح کافی بنانے میں ہی مگن تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے پوری طرح شاک کر دیا تھا۔ وہ کسی طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ جب مجھے دیکھتے تو نظر جھکانا بھول جاتے تھے۔ ایک شام میں بلیک کلر کا خوبصورت سا بلیک گاؤن پہنا اور بالوں کو کھلا کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ انس مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے میں نے اپنے لباس کو مزید بے باک کر دیا تھا۔ میری سفید رنگت اس سیاہ لباس میں پوری طرح کھل رہی تھی۔ میں بستر پر نیند دراز ہو گئی اور میں نے جان بوجھ کر انس کو کمرے میں بلایا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، وہ میرا سر دبا دے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج انس کا امتحان ختم ہو گیا۔ وہ بہت ہی باکردار شخص ہے اور اب مجھے اس سے مزید آزمانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اچانک ہی
انس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے میرے پاؤں کے پاس پڑی بڑی سی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، میڈم میں اب مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس نے میرے نفس کو پھاڑ دیا ہے، اور میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر صنف مخالف کی کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا ہے، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ جی، اس بات کا ڈر تھا کہ ابھی تک تو میں نے خود پر قابو رکھا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے بھی نظریں نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ میں تو عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورگلانے جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس امتحان میں کیوں پڑ گئی تھی، یہ اس کا امتحان کیوں لے رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت کی گواہ بیٹھتی، اسے بھی بدکار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری اپنی تھی۔ وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا، مجھے معاف کر دے، میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود بھی ناکام رہی تھی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ انس کہنے لگا، میڈم آپ خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو ملازم رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نئی شخصیت سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے ہی کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے تھے۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک جہاں تھے تب بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ انس کہنے لگا، آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتظام جلد کر لیجیے۔ میں گہری آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی نادانی میں ایک وفادار ملازم کھو دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی صورت ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں بعد انس گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم لے کر آیا اور خود مجھ سے الوداعی ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹنا چاہا۔ آج بھی میں جب بھی انس کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں پھلکنے لگتی ہیں۔ وہ بھی آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے کئی دفعہ موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا۔ شکریہ۔